الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام بزرگان ملت، قرآن مقدس کی ایک آیت ہے ایک آیت مبارکہ اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ان کے مطابق بات کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے. سب سے پہلے تو میں اپنے نوجوان علماء کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس بات کی کہ انہوں نے اس نوجوانی کے عالم میں دنیا کے اور اپنے شہر کے حالات پر نظر رکھتے ہوئے ذمہ داری محسوس کی اور اپنے علم کا فیضان جاری کرنے اور اپنی علمی ذمہ داری نبھانے کا ایک قدم اٹھایا. میں ان سبھی حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آج اس پرفتن دور میں کسی جماعت کا، کسی فرد کا برائیوں کو روکنے اور معاشرے کے اندر اچھائیوں کا چلن پیدا کرنے کی سعی اور کوشش کرنا ایک چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام. جبکہ حال اس زمانے کا آپ جانتے ہیں یہ ہے کہ ہر ایک آدمی نفسا نفسی کا شکار ہے. جس منظر کو آپ سنتے تھے کہ میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ نفسا نفسی کا عالم اب سے 50 سال پہلے تو شاید محسوس نہ کیا جا سکتا تھا، لیکن اب یقیناً محسوس ہو رہا ہے ہر گھر میں، ہر محلے میں، کہ ہر آدمی اپنی فکر میں ہے اور اپنی فکر بھی فکر معاش ہے، فکر معاد نہیں ہے. آخرت کی فکر اس میں داخل اور شامل نہیں ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ 80% طبقہ مسلمانوں کا آج اسلامی طرز زندگی سے ناواقف ہی نہیں بلکہ بہت دور جا چکا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جب کوئی گفتگو اصلاح کی جاتی ہے تو بسا اوقات تو اس کو وہ ناگوار لگتی ہے. اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میری آزادی میں یہ خلل ہے، یہ میری ذاتی زندگی میں دخل اندازی ہے، جس کی بنیاد پر آج جتنی جماعتیں اصلاح کی کوشش کرتی ہیں تو ان کو بڑا اپنے نفس کو مار کر یہ کوشش کرنی پڑتی ہے. چونکہ نوجوان جو نفس پرستی کی زندگی گزار رہا ہے، جب اس کو اس سے روکنے کی کوشش اور سعی کی جاتی ہے تو اس کے دل پر ٹھیس لگتی ہے کہ میری آزادی میں کیوں خلل اندازی کر رہے ہیں. بس اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ کوئی خوشی کا یا غمی کا پروگرام ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ہماری خوشی کا موقع ہے، اس میں آپ ہماری رکاوٹیں پیدا نہ کریں. یہ آپ کا پرانا طریقہ ہے، دقیانوسی طریقہ ہے، اور یہ تو دیندار لوگوں کی باتیں آپ کر رہے ہیں. ہمیں تو اپنی دنیا کی خوشی منانی ہے، یہ پہلا موقع ہے ہمارے گھر میں، ہم اس کو کیسے بلائیں. یہ انتہائی تباہی اور بربادی کے جملے ہیں ہمارے لوگوں کے جو ہم زبانوں پر لاتے ہیں. بہرحال میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ ارشاد پڑھی ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ڈرو، واتقوا فتنہ، لوگوں ڈرو ایسے فتنے سے کہ جس فتنے کا شکار صرف اللہ سے بغاوت کرنے والے، اللہ کے نبی سے بغاوت کرنے والے ہی نہیں ہوں گے،
وَلَمُ مِنْكُمْ خَاصَّةً، وہ ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگا، بلکہ جب اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب آئے گا تو جو لوگ نیک اعمال کرنے والے بھی ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طرز پر گزارنے والے بھی ہیں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے بھی ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزارنے والے بھی ہیں، لیکن اپنے گرد و نواح میں جو گناہوں کی وبا آئی ہوئی ہے، جو گناہوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، اس گناہوں کے سیلاب کو روکنے کی سعی اور کوشش نہیں کرتے اور اپنی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو اپنی زندگی اللہ اور اس کے طرز پر، نبی کے طرز پر گزار رہے ہیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ واضح فرما دیا کہ جب کوئی فتنہ، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب، کوئی پکڑ آئے گی تو ایسا نہیں کہ ظلم کرنے والوں ہی کو وہ اپنے لپیٹ میں لے گی، بلکہ تمام لوگ اس کے دائرے میں آ جائیں۔ مثال سنانے کا وقت نہیں، بے شمار مثالیں قرآن و حدیث میں ایسی موجود ہیں۔ تو دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جس تیز رفتاری کے ساتھ ان ظالم و جابر طاقتوں کے نشانے پر اور ان کے بنائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی کو لے جا رہا ہے، اگر اس راستے کو روکنے کی سعی اور کوشش نہیں کی گئی تو یہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑا خسارہ اور نقصان پیدا ہوگا۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ زندگی، ترقی کی زندگی جو ہے وہ دنیاوی زندگی ہے، اور اس دنیاوی زندگی کی ترقی اسلام پر چل کر نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک تخیل اور یہ ایک غلط بات ہمارے ذہنوں پر بیٹھتی چلی جا رہی ہے کہ دنیا میں اگر ترقی کرنی ہے تو دنیا داروں کی تابعداری کر کے ترقی۔ یہ سوچ بے انتہا غلط اور گھٹیا سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ دوستو، جو اس دنیا کو بنانے والا ہے، جس نے اس دنیا کو وجود بخشا اور آئندہ جس کے حکم کے تابع یہ دنیا جاری اور ساری رہنے والی ہے، کیا اس کے بنائے ہوئے قانون پر، اس کے بنائے ہوئے ضابطے پر عمل کر کے دنیا کی ترقی نہیں ہو سکتی؟ یقیناً ہوگی۔ اس کے بنائے ہوئے ضابطے ایسے ہیں کہ جن ضابطوں پر عمل کیا جائے تو دنیا بھی سنورے گی آپ کی اور آخرت بھی سنورے گی، اور دنیا والوں کے ضابطوں سے آپ کو بظاہراً دنیا سنورتی نظر آئے گی، لیکن اندر سے بالکل جیسے گھن لگی ہوئی لکڑی ہوتی ہے، باہر سے اس کی شکل بہت خوشنما اور خوبصورت ہے، لیکن آپ اس پہ ایک زوردار بھوسا رسید کر دیں تو وہ لکڑی کی حقیقت آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ جس کو گھن لگ چکا اندر سے، اس کی کوئی قیمت نہیں، جب تک وہ کھڑی ہو، جگہ کھڑی ہے، ذرا سا اس پر کوئی ٹچ کرے گا تو وہ اپنی حقیقت جو اس کے اندر ہے وہ کھل کر سامنے آئے گا۔ آج دوستو ہمیں گھن لگایا جا رہا ہے، ایمان والوں کو گھن لگایا جا رہا ہے کہ ان کے ایمان کو ایسا گھن لگا دو یہودیت اور نصرانیت کا اور آزاد مزاجی کا، آزاد ذہنی کا، کہ یہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہو جائے اور پھر اس گھنی ہوئی لکڑی کی طرح ہم ایک ڈنڈے میں جیسے چاہیں اسے ہٹا کر لے جائیں۔ آج دوستوں بہت برا حال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب سے کچھ سال پہلے الحمدللہ ایسا لگ رہا تھا کہ معاشرے میں ڈی جے اور ناچ گانے کچھ کم ہوئے۔ اب یہ لاک ڈاؤن لگا اور لاک ڈاؤن کے اندر ظاہر بات ہے ایسی بڑی بیماری آئی کہ جس میں لاکھوں لوگ مبتلا ہوئے، آئی یا لائی گئی، لیکن مبتلا ہوئے لوگ لاکھوں جانے گئی۔ ایسے وقت میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی وبا، کوئی پریشانی لوگوں پر آتی تھی تو ان کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا تھا، لیکن آج یہ انتہائی تکلیف دہ بات پیش آ رہی ہے کہ اللہ کی پکڑ جتنی آ رہی ہے اتنا ہم اللہ سے دور ہٹتے چلے۔ بتاؤ ایمانداری سے اس لاک ڈاؤن میں کتنے گھروں میں نمازیوں میں اضافہ ہوا،
کتنے گھر ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی طرف لو لگائی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آہوزاری کی ہو کہ مولا ہمارے گناہوں کی بنیاد پر یہ عذابات آ رہے ہیں، ان کو روک دیجیے، ہم گناہوں سے توبہ کریں، نہیں ملیں گے آپ۔ تو یہ بہت خطرے کی باتیں ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ذرا سی ہوا تیز چلتی تو لوگ اللہ کے گھر کی طرف دوڑے چلے آتے۔ اب بڑی بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں، بڑے بڑے حوادثات پیش آ رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنے کا رجحان ختم ہوتا چلا جاتا۔ کسی کے جوان عمر بیٹے کا حادثہ ہو جاتا ہے، وقت حادثے کے وقت تو سب کو احساس ہوتا ہے، لیکن آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ جس برائی میں مبتلا ہو کر وہ حادثہ رونما ہوا، کیا اس محلے کے نوجوانوں نے کچھ اس سے عبرت حاصل کری کہ اس برائی میں ہمارا ایک بھائی مبتلا تھا اور اس برائی کی مبتلا ہونے کی بنیاد پر اس کے ساتھ میں یہ اندوہناک حادثہ پیش آیا، تو اس سے توبہ کرنے والے کہیں نظر آتے ہیں آپ کو؟ اس سے بچنے والے نظر آ رہے ہیں کہیں آپ کو؟ نہیں نظر آتے۔ یہ ہمارے دلوں کی سختی کی بات ہے، ہماری ایمانی قوت کی کمزوری کی بات ہے۔ ہم اپنے ایمانوں کو دوستوں مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ جب ایمان قوی اور مضبوط ہوگا تو برائیوں سے لڑنے کا حوصلہ ہمیں ملے گا، برائیوں کو مٹانے کا حوصلہ ملے گا۔ ایمان جتنا کمزور ہوتا چلا جائے گا اتنی برائیاں ہمارے درمیان میں بڑھتی چلی جائیں گی۔ لمبی بات مجھے نہیں کرنی ہے، مجھے تو صرف اتنی بات عرض کرنی ہے کہ آج اگر ہم نے آنکھیں نہیں کھولی، اپنی آنکھوں کو بند رکھا اور غیروں کے شانہ بشانہ اپنی خوشیاں اپنی غمی مناتے رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ ہماری نسلیں تصور کریں گی کہ جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہی ایمان والوں کا ماحول ہے۔ پھر آپ تلاش کرتے پھریں گے کہ ایمانی ماحول جو پرانے زمانے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ نے پیدا کیا تھا وہ ماحول کہاں چلا گیا؟ اور ایسے ہی حالات بڑھتے بڑھتے دنیا کے اندر اس سے بھی زیادہ بگاڑ ہے۔ آج ہماری شادیاں دیکھیے کون سی رسم ایسی جو ہندوانی رسموں سے مماثلت نہیں رکھتی، مناسبت نہیں رکھتی۔ کبھی پتہ چلتا ہے کہ گود بھرائی کی رسم، کبھی پتہ چلتا ہے کہ مہندی لگائی کی رسم، کبھی پتہ چلتا ہے کہ تلک کی رسم، کبھی پتہ چلتا ہے کہ مائیوں بٹھانے کی رسم، کبھی پتہ چلتا ہے کہ آج لڑکے والے آ رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں بارات لے کر آ رہے ہیں، اس کا انتظام کرنے کی رسم۔ بے شمار رسومات ہیں جن کا اسلام سے دور کا بھی کوئی لینا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ کیا جائے، جس میں قبر و بر کم سے کم ہو، ایسا نکاح بابرکت نکاح کہتا ہے۔ آج بے برکتی کے نکاح ہو رہے ہیں تو جتنے نکاح ہو رہے ہیں اس کا کچھ فیصد طلاقوں کا بھی سلسلہ جائے گا۔ لوگ غور نہیں کرتے کہ طلاقوں کا سلسلہ جو بڑھ رہا ہے اس کی مین وجہ کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی 4 وجوہات کی بنیاد پر شادی کرتا ہے، اس عورت کی دینداری کی بنیاد پر، اس کے مال کی بنیاد پر، اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر اور اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر۔ ان سب چیزوں میں اپنی عزت افزائی چاہتا ہے انسان۔ مال کی وجہ سے کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اتنے بڑے سیٹ کے یہاں میری بیٹے کی شادی ہوگی تو میرا مقام بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے یہ نیت کر کے شادی کی وہ ذلت کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا، اس کے اندر اضافہ نہیں ہوگا لیکن کائے کا ذلت کا اضافہ ہوگا۔ جس نے حسب و نسب کی بنیاد پر شادی کی کہ یہ خاندان بڑا عالی نسب ہے اور یہ خاندان بہت گر و فر والا خاندان ہے، اس میں جاؤں گا تو میری عزت بڑھ جائے گی، وہاں بھی سوائے ذلت کے کوئی دوسری حاصل نہیں۔ جس نے شادی کی اس بنیاد پر کہ یہ بچی دیندار ہے اور اس سے نکاح کر کے میں اپنے آپ کو پاک دامنی کی زندگی گزارنے کا مکلف بنا رہا ہوں،
اس نکاح کرنے کے بعد میں اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ نے جو جائز اور حلال طریقہ ایجاد کیا ہے اس کو میں قائم کرنے جا رہا ہوں، اور اپنی منکوحہ جس لڑکی کو بنانے جا رہا ہوں وہ لڑکی دیندار ہے، پنج وقتہ نمازی ہے، پردے کا اہتمام کرنے والی ہے، اور اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہے، اللہ کی فرما بردار ہے۔ جب وہ لڑکی اس گھر میں آئے گی اور اس کی یہ نیت ہے تو انشاءاللہ اس میں برکتیں آئیں گی، اس میں عزتیں بڑھیں گی، اور یہ گھر خوشگوار اور پرسکون گھر ہے۔ آج ہم مرد ہو کے عورتوں والے کام کر رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیا کسی حدیث میں قرآن میں پڑھا کہ بیوی کے اوپر مکان بنانے کی ذمہ داری رہنے کے لیے مکان جو بنائے وہ بیوی بنائے؟ علماء اور مفتیان نظام بیٹھے ہیں، کہیں پڑھا کہ نان نقطے کی ذمہ داری شوہر کے یا بچوں کے بیوی کی؟ بتاؤ کہیں پڑھا کسی نے؟ نہیں۔ تو ایک مثال بتاؤ کہ اللہ نے، اللہ کے نبی نے کہیں یہ فرمایا ہو کہ عورت جو ہے وہ جا کر کمائے گی اور شوہر گھر میں بیٹھ کر کھائے گا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ نان نفقہ اور سکنا، یہ ساری تینوں کی تینوں اہم ذمہ داریاں مرد کے ذمہ ہیں، بچپن سے لے کر بچی کے اور بڑھاپے تک کوئی موقع، کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ اس عورت کی ذمہ داری کسی مرد پر نہ ہو۔ بچی پیدا ہوئی، جس باپ کے گھر میں پیدا ہوئی، اس کا نان نفقہ سب کچھ باپ کے ذمہ۔ جوان ہو کر شادی کے لائق ہو گئی، باپ نے نکاح کر دیا تو اس کا پورا نان نفقہ شوہر کے ذمہ آ گیا، اور اس کے بعد اور عمر بڑھی، شوہر کا کسی وجہ سے اگر انتقال ہو گیا تو اس کا نان نفقہ اس کی اولاد کو ہوگا۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ عورت کی ذمہ داری دی گئی ہو کہ عورت کے اوپر یہ خرچ ہے، وہ عورت گھر میں باپ کے گھر میں رہے گی تو یہ خرچ کرے گی، شوہر کے گھر میں رہے گی تو یہ خرچ کرے گی، بیٹوں کے گھر میں رہے گی تو یہ کرے گی۔ کوئی ذمہ داری عورت پر اس طریقے کی اللہ نے نہیں دی۔ تو آج ہم کس منہ سے اس بچی کے گھر والوں سے 4 ویلر اور 2 ویلر اور جہیز کے مطالبات کر رہے ہیں؟ کون سے مسلمان ہیں ہم؟ کون سی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ جس باپ نے اس بیٹی کی پرورش اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی سے کی، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، 20-25 سال تک اس کی خدمت گزاری کی، اس باپ کی اس ساری 20-25 سال کی کمائی پر یہ لڑکا وارا جب اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمہاری بیٹی کا نکاح ہم اپنے بیٹے سے جب کریں گے جب آپ ہماری یہ فہرست کی جو ہماری فرمائش ہے پوری کر دیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، جو لڑکے والا یا لڑکا خود یہ مطالبہ کر کے اس لڑکی کے ساتھ یہ ساری چیزیں مطالبہ کر کے حاصل کر کے لائے گا، تو ایمانداری سے بتاؤ یہ مرد ہو کر زندگی گزارے گا یا عورت ہو کر زندگی گزارے گا؟ میں بتاؤ، جو لڑکی اپنے باپ کے گھر سے سب کچھ لے کر آ رہی ہے تو کیا آپ کے اس بیٹے کی عزت کرے گی؟ وہ اس بیٹے کو کسی لائق سمجھے گی؟ اس کے ذہن و دماغ پر یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ یہ تو بھکاری ہے، یہ تو فقیر ہے، یہ تو میرے باپ سے دولت مانگ کر لائے، اس کی کیا عزت معاشرے میں؟ مرد کی شان تو یہ ہے کہ وہ مردانگی کے ساتھ اپنے گٹوں کی کمائی سے اپنے گھر کو بنانے سنوارنے اور اپنی تمام تر ضروریات کی تکمیل کرنے کا ذمہ دار ہے۔ وہ اس عہد کے ساتھ اپنا نکاح بھی منعقد کرے کہ میں اپنے گھر کی تمام ذمہ داریاں خود نبھاؤں گا، شادی سے پہلے اپنے گھر کو خود بناؤں گا، شادی سے پہلے دلہن لانے کے لیے اپنی گاڑی کا انتظام میں خود کروں گا، شادی سے پہلے اس گھر کے اندر آرائش اور زیبائش کا جو ضروریات زندگی کا سامان ہے میں خود پیدا کروں گا، اور اس کے بعد دلہن لا کر میں اس گھر میں بٹھاؤں گا۔ پھر دیکھیے کیسی زندگی گزری۔ لیکن آج مزاج بگاڑ دیا ہے، مردوں نے اپنی مردانگی کو نکار دیا ہے، بالکل نسوانیت پیدا کر لی،
یہ شعار تو عورتوں کا ہے کہ ان کی خدمت گزاری مرد کریں، لیکن آج اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ جہیز کے لالچی اور جو بچولیے ہیں نا، بچولیے جو شادی کرانے والے بچولیے ہیں، ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس رواج کو عروج دینے میں ان کو بہت بڑا دخل ہے۔ جب لڑکے والے کی طرف سے لڑکی کی طرف آتا ہے تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے، ہاں جی بتاؤ بھائی صاحب کیسی شادی کرو گے؟ اور اب تو میں نے یہاں تک سنا کہ کتنے لاکھ روپے کی شادی کریں گے آپ کہہ رہے ہیں 20 لاکھ کی شادی کروں گا، تو 20 لاکھ کی شادی کے اعتبار سے وہ رشتہ لے کر یہ گھٹیا سوچ ہماری ہمیں بہت ذلیل کرتی ہے۔ بتاؤ ہم میں سے کون مرد ایسا ہے جو اپنی بیوی بچوں کا خرچ نہیں اٹھا سکتا، جسے اللہ نے جسمانی اعتبار سے قوی اور طاقتور بنا دیا، دماغی اعتبار سے اس کا توازن بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تو کیا وہ کر نہیں سکتا؟ اگر کوئی نوجوان بغیر جہیز کی شادی کر لائے تو کیا اس کی زندگی نہیں گزرے گی؟ اور ایک تو ہے دینا جہیز، باپ اپنی بیٹی کو اپنی خوشی سے کچھ دے رہا ہے، اس میں باپ کے دل پر ایک خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی اس لاڈلی کو پالا پوسا ہے، اس کے مزاج سے واقف ہوتا ہے، کچھ جہیز بیچارہ انتظام کر کے دیتا ہے۔ ایک تو دینا ہے اور ایک مطالبہ کر کے لینا ہے۔ مطالبہ کر کے لینا جہیز یہ قطعاً حرام ہے، مفتیان اعظام بیٹھے معلوم کر سکتے ہیں۔ مطالبہ کر کے لینا تو بالکل جواز کی کوئی شکل نہیں، دینا اپنی خوشی سے۔ حالات میں میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا اس زمانے میں نہیں ہوگا کہ اپنی بچیوں کو خالی ہاتھ رکھ سکتا، دیتا ہے کچھ نہیں، انتظام کرتا ہے، لیکن جب اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس سے پوچھو جس کے گھر میں بیٹیاں ایک نہیں، دو نہیں، تین تین، چار چار، پانچ پانچ بیٹیاں ہیں، جب اس سے مطالبے کیے جاتے ہیں تو اس کے اوپر کیسا حال گزرتا ہے، راتوں کو کیسے اس کو نیند نہیں آتی ہے، کیسے اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس لیے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ باپ اپنی دو دو تین تین بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے موت کے گھاٹ میں، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے دوستو، ہم سب نوجوان ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عقلوں کو تھوڑا سا بدلیں اور اپنا کنیکشن جو ہے اللہ رب الجلال سے ملانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے یہ برائیاں مٹیں گی۔ تو کریں گے بھائی، شادیوں کو آسان بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور نوجوان طبقہ چاہیے اس کے لیے، ہم جیسے بوڑھوں کا کام نہیں، بلکہ نوجوانوں کا کام ہے، جن کے نکاح نہیں ہوئے خاص طور سے وہ کھڑے ہو جائیں کہ ہم کر کے دکھائیں گے صاحب بغیر جہیز کے نکاح، بغیر مطالبے کے نکاح۔ خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے آپ کھڑے ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ایسی نصرت و مدد فرمائیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ عارضی آنے والا جہیز یہ چند دن میں مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کا یہ عزم مصمم کہ اپنے کٹوں کی کمائی سے اپنے گھر کو سنوارنا ہے، یہ آپ کو بہت اونچا اٹھاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر مکہ المعظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں ہٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اخوت کا حکم دیا کہ اخوت قائم فرما دی۔ ایک مدینے کے صحابی انصاری جو کہلاتے اور ایک مکے کے صحابی، یہ تم دونوں بھائی بھائی۔ تو مدینے کے انصار اپنا مال میں جس کو بھائی بنایا اپنا مہاجر کو، اس کو کہتے ہیں کہ آدھا مال میرے گھر کا آپ کا، آدھا میرا ہے، 4 بیویاں ہیں، آپ پسند کر لو، جو آپ پسند کرو گے اس کو میں طلاق دے دوں، آپ اپنے نکاح میں لے آ دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جن صحابی کی موافقت قائم کی گئی، انہوں نے بھی یہ بات رکھی کہ اللہ کے محبوب نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، میرا مال جو ہے آدھا مال آپ کا، آدھا میرا، میری بیویوں میں سے جو آپ پسند کریں لے لیں۔ لیکن خوددار آدمی کا کام کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوددار تھے، قبول نہیں کیا، معلوم کیا کہ بازار کا راستہ بتائیے، میں جا کر بازار میں محنت مزدوری کروں گا، کماؤں گا۔ گئے بازار میں محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس استغنا اور بے نیازی سے دنیا کی
جو ان کو مل رہا تھا مال، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت قائم فرمائی تھی، لیکن اپنی خودداری سے ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا، اپنی خودداری پہ کھڑے ہو گئے کہ رب ذوالجلال سے مانگا، رابطہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا امیر ترین انسان بنایا کہ مدینے میں ان کے بے شمار مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ شاید میں نے پڑھا ہے کسی جگہ کہ 4 لاکھ دینار کے باغات خرید کے ازواج مطہرات کے حوالے کیے۔ تو دوسروں کے مال پر نیت نہ لگا کر اللہ کی طرف رجوع کر کے تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے نوازنے والا ہے۔ انشاءاللہ 15-20 منٹ کا وعدہ کر کے میں بیٹھا تھا، 15-20 منٹ ہو گئے ہیں۔ ایک ذرا سی بات کہہ کے، بہت رواج ہے اللہ اس کا بھی، برتھ ڈے۔ آج مسلم گھرانوں میں بہت تیزی کے ساتھ یہ رواج ہے۔ دوستو، کرسمس ڈے کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں، بس اتنا سمجھ لیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش مناتے ہیں کرسمس ڈے کے ذریعے۔ آپ میں سے جتنے لوگ واقف ہیں دنیا سے، وہ دیکھتے ہیں کہ کرسمس ڈے میں کون سا ایسا برا عمل ہے جو نہیں کیا ہے۔ بس ایسے ہی اس کی ابتدا ہوئی تھی جیسی ہمارے معاشرے میں اپنے بچوں کے برتھ ڈے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اگر ہم لوگوں نے اس کو نہیں نکالا، اپنے گھروں سے اس کو نہیں نکالا، تو کل وہ دن دور نہیں ہے جیسے کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، کہیں اس میچ پر ہماری امت نہ پہنچ جائے۔ اس لیے اس برتھ ڈے کو بالکل بھول جائیں، اللہ کے لیے بھول جائیں۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اس کی اچھی تربیت کیجیے، اس کی پرورش کیجیے، اس کو اچھی تعلیم سے آراستہ کیجیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے آپ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے۔ دوسروں کے قدموں پر چلو گے، دوسروں کے رواجوں پر آپ عمل کرو گے تو نہ ان کے رہو گے نہ اپنے رہو گے، بیچ کا آدمی بالکل بیکار ہو جائے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ برتھ ڈے سے بچیں، اور شادی بیاہوں میں ناچ گانے ڈی جے کا جو رواج بن رہا ہے، اس پر بہت مضبوطی کے ساتھ آپ لوگ کوشش کریں، محنت کریں، تو انشاءاللہ اس سب مٹ جائے گا۔ اور کوشش کرنا، پیار و محبت سے سمجھائیے، جس کے گھر میں یہ کام ہونے جا رہا ہو، اس کے بچوں کو، نوجوانوں کو جوڑ کر کہیے کہ بیٹے آپ ہماری اولاد ہو، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، بڑے اچھے بچے، ان کی تعریفیں کیجیے اور ان کو اس کی برائی بتا کر ان کو نقد اس سے دور کرنے کی صحیح کوششیں کیجیے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کرنے کے ساتھ ان پر عمل کی توفیق آمین۔ کا دن کا کوئی تشکیل کریں بھائی، بتا دیں جو بھی جہاں یہاں دیکھ لیجیے، کسی کا ارادہ ہو جماعت میں جانے کا تو نام لکھوا دیے بھائی۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ مولا کریم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا عافیت اور سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا تیرے دین کے متعلق، ان رسم و رواج کے متعلق جو باتیں کہی گئی ہیں، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ان کو اتار دیجیے، اے اللہ ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما دیجیے، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا نصیب فرما دیجیے، اے اللہ معاشرے کی تمام تر برائیوں کو ختم فرما دیجیے، ہمارے نوجوانوں کو اے اللہ اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیجیے، اے اللہ تمام برائیوں میں جو مبتلا ہو رہے نوجوان اللہ نشہ خوری میں، اے اللہ طرح طرح کے نشے آج ایجاد ہو رہے ہیں، اے اللہ ہمارا نوجوان طبقہ اس میں ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے، اے اللہ سب کی حفاظت فرما لیجیے، سب کی اولادوں کی حفاظت فرما لیجیے، سب کی اولادوں کو نیک بنا دیجیے، اے مولا سب کی اولادوں کو اپنے والدین کا اور اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیجیے، اے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے ہمیں نفرت نصیب فرما دیجیے، اے مولا اپنے فضل سے ہماری مجلس کو قبول فرما لیجیے، ہم سب کو اپنے فضل سے رزق حلال کافیات عنایت فرما دیجیے، ہر خیر مقدر فرما دیجیے، ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔
اے اللہ جن گھرانوں میں بے نکاح لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں اے اللہ ان کو مناسب رشتے عنایت فرما دیجیے، شریعت کے دائرے میں ہمیں نکاح جیسی عظیم سنت کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے۔ اے مولا ہم سب کی جائز مرادوں کو نیک تمناؤں کو پورا فرما لیجیے، جو کچھ مانگا وہ بھی عنایت فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگنے کے سے رہ گیا ہمارے حال کے مناسب ہمیں عنایت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری مختصر کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر مقبول و منظور فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔